بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں مسرور سیال آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں ایک ایسے موضوع پر جو وضاحت طلب ہے، جس کی وضاحت ضروری ہے۔ ہمیں ایک نعرہ سننے کو ملتا ہے، وہ نعرہ ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ اور یہ نعرہ لگایا گیا تھا اس زمانے میں، شاید پاکستان سے پہلے لگایا گیا، اس دور کے مسلمانوں نے لگایا، اور ان کا مطلب تھا لا الہ الا اللہ۔ یعنی پاکستان کا مطلب کیا؟ جوابی ہوتا تھا لا الہ الا اللہ۔ یعنی ان کا مقصد یہی تھا کہ ہم ایک ایسی ریاست اور ایسا ملک چاہتے ہیں جہاں اللہ کی حکمرانی ہو، جہاں اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا جاتا ہو۔ نعرہ تو ٹھیک، مطلب بھی ٹھیک، لیکن جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی وہ بات یہ ہے کہ اس دور میں، یعنی پاکستان کے وجود سے قبل، اس کی جدوجہد کے دوران جو نعرہ لگایا گیا تھا، وہ پاکستان بننے کے بعد بھی باقی رہنا چاہیے، جی رہنا چاہیے، لیکن اپنے مطلب کے ساتھ رہنا چاہیے، مکمل مقصد کے ساتھ رہنا چاہیے۔ کیا یہ اپنے مطلب اور مکمل مقصد کے ساتھ موجود ہے؟ دیکھا جائے تو نہیں۔ اس ملک میں حاکمیت کس کی ہے؟ کس کی حاکمیت کو تسلیم کیا جاتا ہے؟ اس ملک میں جس کی پالیسیاں چلتی ہیں وہ کون ہیں؟ تو یہ ملک کوئی اور چلا رہا ہے، اور جب کوئی اور چلا رہے ہیں تو پھر مجھے یہ بھی حیرت ہے کہ پاکستان نے 1947 میں جو وجود لیا تھا، وہ وجود کو برطانیہ کے تسلط سے باہر نکل کر لیا تھا۔ تو ہم اگر اس برطانیہ کے تسلط سے باہر نکلے ہیں تو کیا خود مختار بھی ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم پر کوئی اور مسلط ہے؟ دیکھا جائے تو ہم نے ایک غلامی سے نکل کر دوسری غلامی کو اپنا لیا، اور ہمارے اوپر اب جو مسلط ہے وہ امریکہ ہے۔ اور جب امریکہ ہم پر مسلط ہے تو پھر یہ نعرہ اپنی اہمیت کے ساتھ موجود مانا جائے گا؟ یہ سوال ہے۔ میں سمجھتا ہوں جہاں نعرہ لگتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم نہیں مانتے، کسی کو نہیں مانتے، کسی کو نہیں مانتے سوائے ایک معبود کے، ایک اللہ کے۔ اور یہ معبود اور اللہ کا مطلب کیا؟ ایک طاقت کو، ایک قوت جو سب کی خالق ہے، ہم اسے مانتے ہیں اور اس کی ہی حاکمیت چاہتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں اللہ کی حاکمیت کو قائم کیا ہے۔ ٹھیک، اللہ کی حاکمیت مذہب نہیں ہے،
معذرت سے اللہ کی حکومت کا مقصد مذہب نہیں ہے، بلکہ اللہ کی حاکمیت کا مقصد جو ہے وہ عالمیت ہے، انسانیت ہے، وہ رحمان ہے، رحمانیت ہے، وہ کریم ہے، کریمیت ہے۔ اور ہم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اس کے نعرے کے سائے تلے ہم نے کسی پر رحم کیا، کسی پر کریمی کی؟ آج جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں، یہ اس نعرے کے سائے تلے ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو سلوگن ہے وہ زبان تک تو ہے، عمل تک نہیں ہے۔ اور یہ کس نے کیا ہے؟ یہ ہمارے حکمرانوں نے کیا ہے۔ ہمارے حکمرانوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ تو میں یہ سمجھنا چاہتا تھا کہ یہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کی اصل معنی اور مقصد کیا ہے اس کا، وہ بیان نہیں کیا جاتا۔ جنونیت دی جاتی ہے، مذہبی یعنی جذبات کو ابھارا جاتا ہے ان ناموں سے، ان نعروں سے۔ کب تک تم ان مذہبی نعروں سے یہ جذبات کو ابھارتے رہو گے، لوگوں کو جنونیت میں دھکیلتے رہو گے؟ بھائی ملک چلاؤ۔ یہ عوام اس حالت میں پہنچی ہوئی ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ نعرہ لگاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کیا اللہ آپ سے راضی ہوگا؟ اس کی مخلوق اس وقت جس حالت میں ہے، اس پاکستان میں ان کی جو حالت ہو رہی ہے، آپ نے ان کو قرضی بنا دیا، آنے والے بچوں کو قرضی بنا دیا، ان کا مستقبل تباہ کر دیا۔ آپ مقروض ہیں، ہم مقروض ہیں۔ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں؟ آپ اپنے پڑوسی ملک سے گیس نہیں لے سکتے، یا گیس بڑھاتے جا رہے ہیں۔ آپ پڑوسی ملک سے بجلی نہیں لے سکتے، یا بجلی کا بوجھ آپ عوام کے کندھوں میں ڈالتے جا رہے ہیں۔ آپ پڑوسی سے ادویات نہیں لے سکتے، ضرورت کی دیگر اشیاء نہیں خرید سکتے، یعنی پڑوسی سے کچھ لینے کے لیے بھی آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ اس نعرے کے سائے تلے ہم کتنے خود مختار ہیں؟ اور اس نعرے نے جنونیت تو پیدا کی، مذہبی جذبات کو بڑھاوا تو دیا، لیکن ملک کے مقدر کو اور ملک کے تقدیر کو کوئی سپورٹ نہیں۔ اس وقت جس حالات سے گزر رہے ہیں، یہاں سوال پیدا ہو رہا ہے کہ پاکستان کو کیسے محفوظ کیا جائے۔ اب پاکستان کی حفاظت کا سوال شدت سے سامنے آ رہا ہے۔ جس حالات سے آپ گزر رہے ہیں اور عوام گزر رہا ہے اور عوام کو گزار رہے ہو، یہاں پر ملک کی سالمیت اور ملک کی حفاظت کا سوال پیدا ہو رہا ہے۔ آپ کے پاس کیا پالیسی ہے کہ یہ ملک محفوظ رہے گا؟ آپ کے پاس کیا منصوبہ بندی ہے کہ آپ اس ملک کو
सलामती दे सकेंगे। मैं समझता हूँ कि आपके पास कोई पॉलिसी नहीं, आपके पास कोई मनसूबाबंदी नहीं, बस एक बात है, वो ये है कि आप हिम्मत करें, जुर्रियत करें, और जिससे डरते हैं उससे डरना छोड़ दें, और जिनसे पॉलिसियों की तोसी चाहते हैं उनसे तोसी लेना छोड़ दें। खुददार बन जाएं और खुददारी के साथ ऐलान कर दें कि हम अपनी मर्जी से ताल्लुकात कायम करेंगे, अपनी मर्जी से पड़ोसियों से बेहतर ताल्लुकात कायम करेंगे, कारोबार करेंगे और उनकी सपोर्ट करेंगे, उनसे सपोर्ट लेंगे। अगर कोई नाराज होता है तो नाराज हो जाए। मुल्क को बचाना है और अवाम को तमाम बुनियादी सहूलियात देनी है। जो भी अवाम को सहूलियात दे रहा है उनके साथ हम मुआहदा करेंगे। आपको ईरान से गैस सस्ती मिल रही है, आप मुआहदा कर डालें। आपको ईरान से बिजली सस्ती मिल रही है, आप मुआहदा कर डालें। आपको कोई चीज़ अफगानिस्तान से सस्ती मिल रही है, आप वहाँ से ले लें। आपको इंडिया से कोई चीज़ सस्ती मिल रही है और वो अवाम के फ़ायदे में है, मुल्क के फ़ायदे में, आप ले लें, क्योंकि कारोबार अलग बात है। इस पर अमल क्यों नहीं किया जाता? अगर मुल्क बचाना है और मुल्क की हिफाजत करनी है और मुल्क को सलामती बख्शनी है और अवाम को भूख से बचाना है और अवाम को सुकून फराहम करना है, तो फिर आपको इस बात पर अमल करना होगा। और बात यह है कि आपको जुर्रियत पैदा करनी होगी, हिम्मत पैदा करनी होगी, और जो आपको आपको डिक्टेट कर रहे हैं उनके सामने आंखों से मिलाकर बात करनी होगी, वो उनको जवाब देना होगा, उनको कहना होगा ये मुल्क हमारा है, तुम्हारा नहीं है। इस मुल्क के हाकिम हम हैं, तुम नहीं हो। जब आपने ये हिम्मत पैदा की फिर देखिएगा जो नारा लगा था पाकिस्तान के वजूद से पहले कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इसका अमली सबूत और अमली नमूना आपकी इसी जुर्रियत और हिम्मत से मिल जाएगा कि वाकई पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और पाकिस्तान वो मुल्क है जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनाया गया कि वो किसी को नहीं मानते, किसी को नहीं मानते सवाए एक अल्लाह के, क्योंकि अल्लाह की हाकमियत रहमानियत की हाकमियत है, अल्लाह की हाकमियत सलामती की हाकमियत है, अल्लाह की हाकमियत इंसानियत की बका की हाकमियत है। तो फिर हम वो रहमानियत और इंसानियत की बका के लिए अगर हमने पॉलिसी बना ली और काम करना शुरू किया तो फिर हम समझ जाएंगे कि इस नारे का हमने हासिल मतलब ले लिया है। वसलाम।